بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ایک انتہائی حساس خبر اور انتہائی خطرناک خبر بھی ہے، اور اگر اس خبر کے لیے ہم ہمارے حکمران جو ہیں، خاص طور پہ مسلم حکمران، انہوں نے اگر توجہ نہ دی تو یہ ایک بہت بڑا عالمی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اور وہ المیہ یہ ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کا قتل عام، انڈیا میں مسلمانوں کی نسل کشی اور انڈیا میں مسلمانوں کا قتل عام، یہ پورے کا پورا پلان بنایا جا چکا ہے۔ یہ ہوائی خبر نہیں ہے، یہ سنی سنائی خبر نہیں ہے، بلکہ اب یہ خطرے کی گھنٹی جو ہے یہ مغربی ملکوں میں، امریکہ جیسے ملک میں، برطانیہ جیسے ملک میں، یورپی یونین میں اس کی خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی ہے۔ اور اس نسل کشی کو روکنے کے لیے اور اس قتل عام کو روکنے کے لیے مسلم حکمرانوں سے زیادہ مغربی ممالک، اور جن کو ہم برا کہتے ہیں، وہ ممالک جو ہیں وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں اور وہ خطرے کی گھنٹی بار بار بجا رہے ہیں۔ ہمارے مسلم حکمران بالکل خاموش ہیں اس سلسلے میں، کیونکہ یہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو بھی شیئر کرنے کے پہلے تو صرف سنی سنائی باتیں تھیں، پہلے تو صرف میڈیا رپورٹس آتی تھیں، لیکن اب اس کے شواہد مل چکے ہیں۔ اور یہ جو مسلمانوں کا خدا نہ خواستہ قتل عام ہونا ہے، یہ کوئی 2 4 6 مسلمان نہیں ہیں، یہ 2 4 لاکھ مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ 2 4 ہزار مسلمان بھی نہیں ہیں، بلکہ انڈیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں شہری ہیں۔ 14% آبادی ہے انڈیا میں مسلمانوں کی، اور 1 ارب سے زیادہ، 1.25 ارب کے قریب، 1.5 ارب کے 1.25 ارب اور 1.5 ارب کے ان بٹوین انڈیا کی آبادی ہے، اور وہاں کی طے شدہ 14%، منیمم 14% ہے، جبکہ ایکچول اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ کہیں بنتا ہے پورا ایک پاکستان بنتا ہے، پاکستان جتنی آبادی یہ ہے مسلمانوں کی۔ اور اسی لیے یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اسی لیے اب یہ خطرے کی گھنٹی بج چکی، اس کو روکنا کیسے ہے۔ اور اصل جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے مودی سرکار ہے، حکومت وقت جو ہے انڈیا کی وہ ہے اس کے پیچھے، اور اس میں 3 4 کریکٹر ہیں، نریندر مودی ہے، امت شاہ ہے، اجیت ڈوول ہے، یہ ہیں۔ اور ایک خاص طور پہ جو ایک ہندوتا کا ان کا نظریہ ہے، اور اسے فاشسٹ نظریہ کہنا چاہیے، وہ ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس میں اب پہلے تو رپورٹ سن لیں، اس کے بعد اس کو روکنے کے لیے بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور مسلم حکمران مکمل طور پہ خاموش ہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں وہ خاموش ہیں، اور ابھی تک کوئی کیا کہنا چاہیے، وارننگ، ایک چھوٹی سی وارننگ تک نہیں دی گئی، اوے تک نہیں کہا گیا انڈیا کو، نریندر مودی کو۔ اب یہ ایک انتہائی نامور ادارہ ہے، اور انہوں نے روانڈا میں نسل کشی کی پیشگوئی کی تھی، اور بھارت میں انہوں نے اب کر دی، یعنی کہ روانڈا میں جو نسل کشی کی گئی تھی مسلمانوں کی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے رپورٹ کی تھی کہ یہ ہونے والا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ اور اس میں یہ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہے۔ جینوسائیڈ واچ کے بانی ہیں ڈاکٹر اسٹینن۔ ڈاکٹر اسٹینن نے روانڈا اور میانمار میں ہونے والے واقعات کا نریندر مودی حکومت سے مماثلت قرار دے دی ہے، اور انہوں نے فیکٹس کی بنیاد پہ پوری دنیا کو جگایا ہے، اور انہوں نے موازنہ کرتے ہوئے میانمار اور روانڈا دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارت میں اسی طرح کا مستقبل قریب میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں پہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ تو پوری دنیا کو انہوں نے خبردار کیا ہے۔ یہ جینوسائیڈ واچ کی بنیاد 1999 میں رکھی گئی تھی، تقریباً آج سے 23 سال پہلے، اور اس کا مقصد دنیا بھر میں نسل کشی کا انسداد تھا۔ اور اس کے بانی امریکہ میں ورجینیا کی
فیئر فیکس کاؤنٹی میں جارج میسن یونیورسٹی کے شعبہ جینوسائیڈ اسٹڈیز اینڈ پریونشن میں سابق محقق اور پروفیسر ڈاکٹر اسٹینن ہیں۔ اب انہوں نے یہ سارا رپورٹ مرتب کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی سے خبردار کیا ہے کہ انڈین امریکن مسلم کونسل کی جانب سے منعقدہ کال فار جینوسائیڈ آف انڈین مسلمز کے عنوان سے کانگریشنل بریفنگ کے دوران کیا، اور انہوں نے 5 رکنی پینل کا وہ حصہ تھے جنہیں سیشن میں خطاب کے لیے دعوت دی گئی، اور ڈاکٹر اسٹینن نے اپنا ویڈیو خطاب کیا اور اس میں انہوں نے جینوسائیڈ واچ کی جانب سے بھارت میں 2002 سے نسل کشی کے حوالے سے کیے گئے انتباہ کو نمایاں کرتے ہوئے شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب گجرات میں قتل عام ہو رہا تھا مسلمانوں کا اور اس میں ہزاروں مسلمان مارے گئے تھے، اور اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی تھے۔ اب یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، یہ کوئی فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ایک محقق، ایک ریسرچر، اور وہ بھی امریکن یونیورسٹی کا ڈاکٹر اسٹینن کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب گجرات میں ہوا تھا 2002 میں، اس وقت وزیر اعلیٰ تھا نریندر مودی، اور انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا بلکہ وہ اس میں شامل تھے، اور ثبوت ایسے ہیں کہ یہ قتل عام کی حوصلہ افزائی نریندر مودی نے خود کی تھی، وزیر اعلیٰ تھا جب۔ تو مودی اب وزیر اعظم ہے اور سیاست کو اپنے وسیع کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور مسلمان مخالف اسلاموفوبیا کا بیان بالکل وہ بیان بازی کھل کے استعمال کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر اسٹینن کہتے ہیں کہ مودی 2 طریقوں سے یہ کرے گا، 2 طریقوں سے یہ کرے گا، جس میں ایک مقبوضہ کشمیر اور 2019 میں جو کچھ کیا، اور دوسرا اسی برس شہریت ترمیمی ایکٹ منظور کیا۔ یہ 2 چیزیں وہ بتا رہے ہیں، اور آگے جا کے وہ ثابت کریں گے کہ جینوسائیڈ واچ کے 10 مرحلے ہوتے ہیں، 8 مکمل ہو چکے ہیں انڈیا میں اور نریندر مودی کر چکا ہے، اور 9واں اور 10واں مرحلہ ہے، 9ویں میں کام شروع ہو جاتا ہے، 10ویں میں ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس وقت مسلمان جو ہیں 22-23 کروڑ جو شہری ہیں انڈیا کے اقلیتی، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر اسٹینن نے یہ بھی کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جب خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا، اور مقصد وادی کو ہندو اکثریتی علاقہ بنانا تھا، اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور مزید یہ کہ شہریت کے قانون میں ترمیم میں بھی خصوصی طور پہ مسلمان نشانہ تھے، اور اسی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ پھر افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے مہاجرین جو ہیں، مہاجرین کے حق میں خصوصی جو حیثیت دی گئی ہے، یہ مخصوص جو ہے مذہبی گروپس ہیں، لیکن ایک گروپ کو خارج کیا گیا ہے، اور وہ ہے مسلمان کا۔ یعنی اگین وہ کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش سے، افغانستان سے اور پاکستان سے جتنے بھی یہ مہاجرین آئے، افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے، ان میں مسلمانوں کے علاوہ باقی سب کو تحفظ دے دیا گیا، شہریت امینڈمنٹ ایکٹ میں مسلمانوں کو اس میں مائنس کر دیا گیا۔ اور جینوسائیڈ واچ کے بانی ڈاکٹر اسٹینن نے یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اگلی بات، یعنی کہ اب یہ تاریخ سے ثابت جو چیزیں ہو رہی ہیں، غور سے سنیے گا، کہ 1971 کی جنگ میں نسل کشی کے دوران بنگلہ دیش سے ہجرت کر گئے تھے جو مسلمان، اور آسام میں رہائش پذیر تھے، پاکستان میں بھی آئے تھے، بہار سے پاکستان میں آئے تھے، ادھر آسام سے چلے گئے، بنگلہ دیش سے نکل کے انڈیا آسام چلے گئے۔ تو ڈاکٹر اسٹینن کہتے ہیں یہ 30 لاکھ لوگ ہیں، اور اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور بھارت میں یہ آئے تھے، اور بھارت کے مستقل شہری کی حیثیت سے مقیم تھے 1971 سے، کیونکہ وہ مفتی بانی اور وہ سارا جو انہوں نے کیا تھا، ڈرامہ رچایا تھا، اب اس کی تصدیق ادھر بھی ہو رہی ہے۔ اور شہریت کے قانون میں ترمیم سے ان لوگوں کو دستاویزات کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ 1971 سے پہلے بھارت کے شہری تھے، جو مردم شماری کا حصہ، اور اس کی نگرانی بھارتی سپریم کورٹ نے کرنی تھی۔ تو یہ شرط عائد کی گئی جب وہ آئے ہی 1971 کے بعد ہیں۔ تو اب بھارت سارے لوگوں کے پاس اس طرح کی دستاویزات نہیں ہیں۔ اس قانون کے پیچھے کار فرما سوچ بنیادی طور پر انہیں،
یعنی کہ جو لوگ 1971 میں بنگلہ دیش میں ہجرت کر کے آئے تھے غیر ملکی قرار دینا ہے، اور اسی لیے ان کو بے دخل کرنے کا جواز ملے گا. یہ ڈاکٹر سٹینن کہہ رہے ہیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اور وہ کہتے ہیں جی یہی کچھ عین اس وقت یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، اور اگلی واردات جو ڈالنی ہے وہ اسی لیے کہ ان کو فارغ کرنا ہے دنیا سے، انڈیا کی سرزمین سے انہوں نے پاک کرنا ہے. ڈاکٹر سٹینن کہتے ہیں کہ ایگزیکٹ یہی ماڈل جو ہے میانمار کی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ 2017 میں کیا تھا، اور میانمار حکومت نے قانون سازی کے ذریعے روہنگین کو، جو کہ روہنگین مسلم تھے، ان کو غیر شہری قرار دے دیا، اپنے ملک کا شہری ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر انہیں تشدد کر کے ان کی نسل کشی کی گئی یا ان کو ملک سے نکال دیا گیا. اور ڈاکٹر سٹینن وہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ جینوسائیڈ کنونشن کو بھی نمایاں کیا ہے اس میں، اور ایک عالمی معاہدہ ہے وہ کہتے ہیں جس میں نسل کشی جرم قرار دی گئی ہے. نہ صرف نسل کشی کو کلی طور پر بیان کیا بلکہ نسل کشی جزوی طور پر بھی حصہ بنایا گیا ہے. اقوام متحدہ کے قوانین بھی وہ کہتے ہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے. اور بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میانمار کی حکومت نے روہنگیا کے خلاف جو کچھ کیا وہ خاص طور پہ مجموعی یا جزوی طور پر قومی، لسانی، رنگ یا مذہب کی سطح پر تباہی کا مقصد تھا. اب ہمارے سامنے جو کچھ ہے وہ اسی طرح کا پلاٹ ہے، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ہوش کے ناخن لیں. ڈاکٹر سٹینن پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی بھارتی حکومت کا مقصد شہریت ترمیمی ایکٹ کے تحت ملک بھر میں مردم شماری کرنا تھا، اور اس کا نشانہ 20 کروڑ بھارتی مسلمان ہوں گے. اس بات کو مزید وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ بھارت بطور ہندو قوم کے منصوبے کے تحت جو ہندوتا تحریک ہے یہ بھارت کی تاریخ اور بھارتی آئین کے برعکس ہے. اور بھارتی آئین کہتا ہے کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہوگا. سیکولر نظریے کے تحت بھارت اپنے وجود کے ابتدائی برسوں میں کانگریس پارٹی کی زیر سرپرستی تحفظ کا وعدہ کیا تھا، اور جو وعدے انہوں نے اپنی منورٹیز کے ساتھ کیے تھے، مودی سرکار اور اس وقت کا جو انڈیا ہے وہ اس کو سبوٹاج کر رہا ہے، وہ اس کو ملیا میٹ کر رہا ہے. اس لیے ڈاکٹر سٹینن نے کہا ہے کہ جی اب ہمارے سامنے ہندوتا سے تعلق رکھنے والی تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ RSS جس کو کہتے ہیں کہ حقیقی نمائندے بھارت کے وزیر اعظم مودی ہیں، تو ہمارے پاس اب حکومت ایک انتہا پسند کے ہاتھ میں ہے. یہ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. ڈاکٹر سٹینن نے کہا کہ نسل کشی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہوتا بلکہ یہ عمل ہے، اور بھارت کی ریاست آسام اور مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کی ابتدائی نشانیاں اور علامات ہیں جو کہ پورے ملک میں اس کے بعد پھیلنا ہے انہوں نے. اور 17 دسمبر سے 19 دسمبر تک اتر پردیش کے مذہبی شہر ہریدوار میں ایک اجتماع جو ہوا تھا جو ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں، اور ہندو رہنما یاتی نریسنگھ آنند کی تقریر کا حوالہ بھی اس میں شامل ہے، جس کے تحت کہ کئی ہندو رہنماؤں نے اقلیتوں کے قتل اور ان کے مذہبی مقامات پر حملوں کی ہدایت کی، اور اس اجتماع کا مقصد نسل کشی پر اکسانا تھا. یعنی کہ وہ اس وقت لاٹ تیار کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی، اور اب اس کو پبلکلی جا کے لوگوں کو ابھار رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں جنہوں نے پرائیویٹلی یہ کام کرنا ہے کہ جہاں مسلمان ملے فارغ کر دیا جائے. بھارت میں قوانین ہیں جن کا اس طرح کے عمل کے خلاف نفاذ ہو سکتا ہے، لیکن مودی نے اس طرح کے جرائم کے بارے میں کچھ نہیں کہا. یہ جینوسائیڈ واچ کے ڈاکٹر سٹینن کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں قوانین موجود ہیں جو اس طرح کے گھناؤنے اقدامات کو روک سکتے ہیں، لیکن نریندر مودی اس بارے میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ڈاکٹر سٹینن نے یہ بھی کہا کہ مودی کی بھارت کے وزیر اعظم کی اخلاقی ذمہ داری تھی، لیکن وہ تو خود اس گھناؤنے جرم میں ملوث نظر آتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ طور پہ یہ کر رہا ہے. اور ڈاکٹر سٹینن کے الفاظ ہیں کہ ہم خبردار کر رہے ہیں کہ بھارت میں نسل کشی بہت جلد ہو سکتی ہے، اور بھارت کے حالات کو روانڈا میں پیش آنے والے واقعہ سے منسلک کیا جو 1994 میں نسل کشی کے واقعات رونما ہوئے تھے. اور
یہی چیز انہوں نے کہا روانڈا میں تھی، یہی چیز میانمار میں کی گئی، اور اب دیکھ لیں۔ اور روانڈا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس وقت کے صدر کو، یہی جینوسائڈ واچ کے جو ہیں ڈاکٹر اسٹینن، وہ کہتے ہیں کہ روانڈا کے صدر کو 5 سال پہلے متنبع کیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوگا، اور پھر وہ ہوا۔ اسی طریقے سے وہ بہت زیادہ اس معاملے میں کین ہیں کہ ان کی جتنی بھی ریسرچ ہے، جو کچھ کیا گیا ہے، انہوں نے بتا رہے ہیں وہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اب عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بارے میں اپنا ایکٹ کریں اور اپنا ایکٹ کریں اور اس ظلم کو، اس عالمی جرم کو ہونے سے بچائیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہی ہیں، کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ پوری دنیا کا امن تباہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ مغربی ملک سمجھتے ہیں اس بات کو، مسلمان حکمران جو ہیں وہ تو شاید اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن مغربی حکمران وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان رہ رہے ہیں، اور اس ایکٹ سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک انتہا پسندی کی لپیٹ میں اور ایک انتقام کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور پھر کون کس کا گلا کاٹے گا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو شاید ہمارے جو مغربی ممالک ہیں ان کو زیادہ احساس ہے ہمارے مسلم حکمرانوں کی نسبت۔ انہوں نے ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی وارننگ نہیں دی انڈیا کو، مودی سرکار کو، ورنہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک کال اگر اسلامی ملک ایک فیصلہ کر لیں، ایک کال کر لیں، ایک کال دے دیں، تو 24 گھنٹے کے اندر نریندر مودی کے ہوش ٹھکانے آ سکتے ہیں۔ اور لیکن اب یہ انڈیا کے اندر احساس پایا جاتا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے اب اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے، بھارت کی سپریم کورٹ نے، اور اپلیکیشن سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ اور یہ اپلیکیشن بھی، یہ جو اتر پردیش میں جو کچھ ہوا، اس میں جو انتہا پسندوں کا RSS اور دیگر کا جو جلسہ ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی نسل کشی، جس کا یہ ذکر بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر اسٹینن، اسی کے بارے میں ایک ریٹائرڈ جج ہیں، انہوں نے یہ اپلیکیشن دی ہے بھارتی سپریم کورٹ میں، اور اس اپلیکیشن پہ یہ ایکٹ کیا گیا ہے، اور بھارتی سپریم کورٹ آئندہ ہفتے اس کیس کی سماعت کرے گی۔ 3 آنریبل ججز جو ہیں بھارتی سپریم کورٹ کے، وہ اس پہ ہیئرنگ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اتراکھنڈ ریاست کی حکومت کو نوٹس بھیج دیا ہے، اور اتراکھنڈ ریاست پر وزیر اعظم نریندر مودی کی قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکمرانی ہے، اور یہ نوٹس بھیجا ہے جی۔ اور نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم 3 دن کے بعد باقاعدہ طور پہ سماعت کر رہے ہیں، اور یہ اپلیکیشن بھی آن لائن پورٹل بار اینڈ بینچ کے مطابق یہ درخواست بھی ایک خاتون ریٹائرڈ جج انجنا پرکاش نے داخل کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندو مذہبی لیڈروں کے اجتماع میں کی گئی تقریریں نہ صرف ہمارے ملک کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے خطرہ ہیں، بلکہ مبینہ طور پر لاکھوں مسلمانوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ تو میں نے کہا آپ سے گوش گزار کروں، تو آپ بھی اس بارے میں اپنی آواز اٹھائیں، بلند کریں، ہو سکتا ہے کوئی ہوش کے ناخن لے لے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔